فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ پس تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ بھی نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ جب ہم کہتے ہیں دین اسلام تو ہماری مراد ہوتی ہے وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اور اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جب ہم کہتے ہیں دین اسلام تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دین جو وحی کی صورت میں آسمان سے نازل ہوا، اور کس پر نازل ہوا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور آسمان سے جو دین اللہ کے رسول پر نازل ہوا وحی کی صورت میں وہ دو ہی طرح کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی وہ دو طرح کی وحی ہے، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی پر ایک وحی تو وہ اترتی تھی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کون سی ہے وہ وحی؟ قرآن ہے نا۔ اللہ کے نبی پر پہلی وحی اترتی تھی قرآن کی صورت میں، جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، یتعبد بتلاوتہ، اور اس کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں صرف قرآن نہیں نازل ہوا، قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اس وحی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وحی غیر مطلوع، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور وہ وحی غیر مطلوع کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو دین پورا کا پورا دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نام پر جو کچھ کیا، جو کہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام بطور دین کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، یہ سارا کیا ہے؟ حدیث ہے، اور اس کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ سارا کا سارا دین اللہ تعالیٰ کو جو اس امت کے لیے نازل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کا پورا دین اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین نازل کر کے اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور اسلام کو تمہارے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ پورا دین جو اللہ کو نازل کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین وہ پورا کا پورا نازل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ اب دین کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اس دین پر مہر لگ گئی۔ اب آسمان سے فرشتہ کبھی بھی وحی لے کر کے دنیا میں کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ جتنا دین اللہ کو نازل کرنا تھا وہ سارا کا سارا دین اللہ نے صرف ایک انسان پر نازل کیا ہے، اور اس ایک انسان کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ہمارے کلمے کی دو جز ہیں نا، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت نہیں کی جائے گی مگر صرف اللہ کی. عبادت کا مستحق صرف ایک ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول بتائیں گے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. لا الہ الا اللہ ہم کو بتاتا ہے عبادت کس کی کرنی ہے، اور محمد رسول اللہ کو کیا بتاتا ہے؟ عبادت کیسے کرنی ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کے دو ہی صورت پہ قبول ہوگی، صرف اللہ کے لیے ہو اور صرف رسول اللہ کے طریقے پر ہو. یہ ہمارے کلمے کا خلاصہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور رسول اللہ کے علاوہ عبادت کا اور کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کے اپروو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ میری عبادت کیسی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اللہ کی عبادت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جس پر پیارے نبی محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے. تبھی وہ عبادت اللہ تعالیٰ کا ویلڈ ہے، تبھی اس عبادت کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا. کتنی لاجیکل بات ہے، کتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھائی بندہ عبادت وہی کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو. اللہ نے سارا دین اپنے رسول پر نازل کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین اپنی امت تک پہنچا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دین لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا ہم کو وہ کہاں سے بتایا؟ اللہ سے بتایا. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین نماز کا تحفہ دیا گیا امت کے لیے. کتنی نمازیں فرض کی گئی؟ سب سے پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی. تو اب حضرت موسیٰ نے جو بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بات سمجھ میں آئی کہ امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. ایک بات اس کو حضرت موسیٰ بھی حسنہ سمجھ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو حسنہ سمجھ رہے. حسنہ مطلب سمجھتے نا اچھی چیز. اللہ کے نبی کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبادت کم ہونی چاہیے، حضرت موسیٰ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے عبادت کم ہونی چاہیے. پھر کیا اللہ کے رسول نے اپنے طور پہ کچھ نمازیں کم کر دی؟ کیا کرنا پڑا اللہ کے رسول کو؟ واپس اللہ کے پاس جانا پڑا، کیونکہ یہ دین نیچے نہیں بنتا ہے. یہ دین کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے نازل ہوتا ہے. واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑا، اللہ تعالیٰ سے کم کرانا پڑا، کیونکہ یہ دین ہے. یہ دین آسمان سے اترتا ہے، یہ دین زمین پر نہیں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دین کے ماننے کا حکم دیا ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اللہ نے فرمایا اتباع کرو اس دین کی جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. اتارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آسمان سے اترا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سارا کا سارا دین اتار دیا. اللہ کے نبی کی وفات کے ساتھ یہ دین مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں بچا کر کے رکھی تھی وہ نبی کو نہیں بتائیں اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی آئے گا اس پر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں نازل کرے گا. نعوذ باللہ یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ نیکی کا کوئی کام، کوئی خاص طرح کی عبادت، 2-4 عیدیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نہیں بتائی تھی. ہاں اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، ان کو صرف 2 عید بتائی تھی. اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں بچا کے رکھی تھی. وہ نبی کی وفات کے بعد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بتانے والا تھا. یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ نیکی کا کوئی کام تھا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا. ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی پوری دنیا کا سب سے نیک آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا. تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں. کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کا حکم نہ دیا ہو یا اس پر عمل نہ کیا ہو. اللہ نے سارا دین رسول اللہ کو بتا دیا اور الحمدللہ رسول اللہ نے پورا دین اپنی امت کو پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا، کوئی چیز امت کو نہیں بتائی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ. میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ سے قریب کرنے والی ہو، لیکن میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا، تم کو بتا دیا. کوئی چیز اللہ کے نبی نے نہیں چھپائی. تو سارا دین اللہ نے رسول پر نازل کر دیا اور رسول اللہ نے سارا کا سارا دین امت تک پہنچا دیا. اور جتنا دین رسول اللہ نے امت تک پہنچا دیا اتنے دین پر عمل کر لینا ہماری نجات کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی ہے. جتنا دین رسول اللہ نے پہنچایا اتنے دین پر صحابہ نے عمل کیا. اور آج اگر کوئی آدمی اتنے ہی دین پر عمل کر لے جتنے دین پر صحابہ نے عمل کیا اتنا اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اس کو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جب ہمارے یہاں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی بحث ہوتی کہ بھئی کچھ چیزیں دین کے اندر نئی ایجاد کی جا سکتی ہیں اور وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی بدعت اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، اس بحث کو سائیڈ میں رکھو. پہلے یہ بتاؤ تم کو بدعت ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدعت اچھی ہوتی ہے کہ بری ہوتی ہے، اس پر بحث نہیں کریں گے ابھی، اس کو ایک سائیڈ میں رکھو، اس پر بعد میں بات ہوگی. پہلے یہ بتاؤ بدعت ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا تم کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لایا ہوا دین کافی نہیں ہے، اس میں مزید کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت کیوں ہے بھائی دین کے اندر؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چلنا، رسول کے پیچھے چلو. ولا تبتدعوا، اور بدعتیں مت ایجاد کرو، دین میں نئی نئی چیزیں گڑھو مت. کیوں؟ فقد کفیتم، کیونکہ جتنا دین رسول اللہ نے تم کو دے دیا اتنا تمہارے لیے کافی ہے، تم کو مزید کسی نئی چیز کی ضرورت ہی نہیں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں دے دی 5، نفل نمازوں کی بہت کچھ گنجائشیں پیدا کر دی. سنن موقدہ ہے، 12 رکعتیں، تہجد کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی نمازیں بتا دی. کیا یہ فرض اور نفل نمازیں ہم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہاں، رسول اللہ نے جتنی نمازیں بتا دی کیا یہ نمازیں ہماری نجات اور ہماری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے کہ امت کے طبقے کو نمازیں بھی نہیں ایجاد کرنی پڑتی ہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ امت کے طبقے کو صلاۃ غوثیہ ایجاد کرنی پڑ رہی ہے؟ نام سنا ہے کہ نہیں کبھی صلاۃ غوثیہ؟ ہاں، نہیں سنا ہے؟ ہاں، ایک پوری نماز ہے، غالباً فتاوی رضیہ میں بھی اس کا ذکر ہے. اس پر ایک مستقل ہمارے بریلوی بھائیوں نے ایک نماز ایجاد کی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ غوثیہ. الگ طرح کی نماز ہے، پتہ نہیں کیسے وہ نماز پڑھ کر کے اور اس طرف چہرہ کر کے کیا ایسے کچھ پڑھتے ہیں اس میں. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول کو نمازیں بنا دی کیا اتنی نمازیں تمہارے لیے؟ بدعتی کا پرابلم یہ ہوتا ہے، بدعتی سوچتا ہے رسول اللہ نے اتنا کیا میں رسول اللہ سے زیادہ کر دوں. بدعتی کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ وہ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنا کیا میں اور کروں گا. رسول اللہ سے جنت کے راستے پہ تو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. جو رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. رسول نے جہاں کھڑا کیا وہیں کھڑے ہو جاؤ. رسول جب کہے اٹھو تو اٹھو، رسول جب کہے تو بیٹھو تو بیٹھو. رسول اللہ کے پیچھے چلو، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. بدعتی سوچتا ہے نہیں میں رسول اللہ سے زیادہ. رسول اللہ نے 2 عیدیں منائی،
میں 3 عید مناؤں گا، میں 4 عید مناؤں گا. کتنی عید آج کل منا رہی ہے امت. ہاں اللہ کا دین ہے کہ تماشا ہے؟ جب مرضی میں آئے گا عید ایجاد کر دیں گے. ہاں یہ دین ہے یا بھائی آپ کا گھر ہے، مان لیجیے آپ کا گھر ہے، میں آپ کے گھر میں داخل ہو جاؤں، میں بولوں فریج ہٹا کے یہاں رکھو، ٹی وی یہاں رکھو، صوفہ ہٹاؤ یہاں سے، کھڑکی یہاں رکھے گی، دروازہ یہاں سے کھلے گا، کچن توڑ کر کے یہاں بناؤ، اجازت دیں گے آپ؟ ہاں میں آپ کے گھر میں گھس کر کے اور آپ کا پلنگ مسیری اور کچن اور کھڑکی اور دروازہ یہاں وہاں کرنے لگوں، آپ اجازت دیں گے؟ آپ بولیں گے گھر میرا. بھائی تم کون ہوتے ہو میرے گھر میں دخل اندازی کرنے والے؟ ہاں میرا گھر، میں جہاں پلنگ رکھوں، جہاں مسیری رکھوں، جہاں صوفہ رکھوں، تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی چلانے والے میرے گھر کے اندر؟ آپ کے گھر میں میری مرضی نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی کی بھی مرضی چلے گی. جب مرضی میں آئے گا نئی عید ایجاد کر لیں گے، جب مرضی میں آئے گا نیا روزہ ایجاد کر لیں گے. بعض مولویوں کا رویہ دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب کی ایجنسی دی ہوئی ہے. جب مرضی میں آیا اس وقت یہ نماز پڑھو، اتنے شہیدوں کا ثواب. شہیدوں کا ثواب تو ایسے بانٹتے ہیں جیسے اللہ نے ان کو ٹھیکہ دیا ہے ثواب بانٹنے کا. فلاں وقت میں درود پڑھ لو، اتنے شہیدوں کا ثواب. فلاں وقت میں روزہ رکھ لو، اتنے شہیدوں کا ثواب. جب آپ کسی عمل کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس عمل پر اتنا ثواب ہے، تو بھائی ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو کسی عمل پر اگر ثواب کا دعویٰ کر رہے ہیں تو دلیل یا تو قرآن سے دینی پڑے گی یا تو پیاری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دینی پڑے گی. دین حلوہ نہیں ہے جو من میں آیا بول دیا. ہاں ثواب دینے والا اللہ ہے. اگر کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ فلاں عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کا ثواب کا ذکر موجود نہ ہو، تو ایسا آدمی کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. کیونکہ ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. جب آپ کسی عمل پر کہتے ہیں کہ فلاں طریقے سے عمل کرنے پر ثواب ہے، یہ فلاں وقت میں عمل کرنے پر ثواب ہے، یا فلاں جگہ پر عمل کرنے پر ثواب ہے، یا فلاں چیز سے عمل کرنے پر ثواب ہے نا. عبادت کا طریقہ بھی اللہ طے کرے گا، جیسے نماز کا طریقہ اللہ نے طے کیا ہے نا. کوئی آدمی بولے نہیں، ایک عبادت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ دھوپ میں ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس سے ثواب ملے گا. ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تو اس کو دلیل کہاں سے دینی پڑے گی؟ ہاں یا تو اللہ کی کتاب سے یا تو رسول اللہ کے فرمان سے. کیونکہ ثواب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. عبادت کا طریقہ اللہ طے کرے گا، عبادت کا مقام اللہ تعالیٰ طے کرے. عبادت کہاں کرنی ہے بھائی؟ طواف کہاں کا کرنا ہے؟ کعبہ کا. کس نے طے کیا ہے؟ اللہ نے طے کیا ہے. کل کوئی بولے فلاں بزرگ کی قبر کا طواف کرنے پر بھی ثواب ہے، ہاں جائز ہے. عبادت کا مقام بھی کون طے کرے گا؟ اللہ. عبادت کا وقت بھی کون طے کرے گا؟ اللہ. رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، کس نے طے کیا؟ اللہ نے. عید الفطر کتنی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ بتائیں بھائی، عید الفطر کتنی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ شوال کی پہلی تاریخ کو. کس نے طے کیا ہے؟ اللہ نے طے کیا، رسول اللہ نے بتایا. عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذو الحجہ کو. کس نے بتایا؟ اللہ نے طے کیا، رسول اللہ نے بتایا. اور عید میلاد کب منائی جاتی ہے؟ نہ اللہ نے طے کیا نہ رسول اللہ نے بتایا. ہاں امت کی عید امت کا رب طے کرے گا نا. بھائی دین اسلام کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہے. تو اس دین میں عیدیں کتنی ہوں گی اور کب ہوں گی یہ کون طے کرے گا؟ وہ رب جس نے آسمان سے یہ عیدیں نازل کی ہیں. جب دین اللہ کا تو اس دین میں عیدیں کتنی ہوں گی یہ اللہ طے کرے گا نا. جب امت رسول اللہ کی تو یہ امت کتنی عیدیں منائیں گی یہ رسول اللہ بتائیں گے نا. کتنی کامن سینس والی بات ہے. اہل حدیث کی دعوت بالکل لاجیکل، فطری اور دل کو لگنے والی دعوت ہے کہ بھائی بہت آسان سی بات ہے، دین اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے تو اس کی عیدیں بھی آسمان سے نازل ہوں گی. یہ عیدیں آسمان سے نازل ہوگی نا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ 2 دن عید تہوار مناتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے تمہارا؟ تو کہا یہ ہمارے تہوار کے دن ہے. انصار کے لوگوں نے بتایا اس دن ہم ہنستے کھیلتے ہیں, کھیل کود کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا. قد ابدل اللہ لکما بخیر منہما, قد ابدل اللہ لکم بخیر منہما, اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو ان سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے. کس نے بدل دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے بدل دیا ہے. اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اللہ تعالیٰ نے ان 2 عیدوں کو تمہاری 2 عیدوں سے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے. بدلا اللہ نے اور بتایا کس نے؟ رسول اللہ نے. تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ اس دین میں 2 عیدیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. ایک مرتبہ میرا ایک بحث چل رہی تھی آن لائن, تو ایک صاحب نے جب میں نے کہا کہ ہمارے دین میں 2 عیدیں, تو ایک صاحب نے بڑے گمان سے آ کر کے کہا, ڈیبیٹ تھا چھوٹا سا, کہا کہ آپ نے غلط بتایا کہ اس دین میں 2 عیدیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا. میں نے کہا اچھا, یہ تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا بھائی آپ نے کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے. دلیل پیش کرو اس کی کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے. ہاں, ان سے اگلوایا اور انہوں نے حدیث پیش کی, اور واقعتاً سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ جمعہ کا دن بھی کیا ہے؟ عید کا دن. جب ہم کہتے ہیں اس دن میں 2 عیدیں ہیں تو 2 عیدوں سے مراد سال کی 2 عیدیں. جمعہ کا دن عید کا دن ہے ہفتے کے عید کے اعتبار سے. انہوں نے کہا دیکھو حدیث میں آتا ہے جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اچھی بات ہے, ہم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے, دلیل پیش کرو اس کی. آپ نے دلیل پیش کی, دلیل آ گئی, اہل حدیث نے سر جھکا دیا. اہل حدیث کا تو کام ہے اللہ کے رسول کی حدیث آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں, ہم نے مان لیا جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے. اب جیسے آپ نے جمعہ کے دن کے عید کے دن ہونے کی دلیل پیش کی, ویسے ہی 12 ربیع الاول کے بھی عید کے ہونے کی دلیل پیش کر دو, ہم وہ بھی مان لیں. بھائی اگر جمعہ کا دن تم نے دلیل پیش کی ہم نے مان لیا, جیسے تم نے جمعہ کے دن کے عید ہونے کی دلیل پیش کی ویسے ہی ایک دلیل پیش کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو بھی عید کا دن قرار دیا, مان جائیں گے. قیامت کی صبح تک کے کوئی ایک حدیث پیش نہیں کر سکتا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ اس کے رسول نے عید کا دن قرار دیا. عید عبادت ہے, اور عبادت کب کرنی ہے یہ عبادت جس کی کر رہے ہیں وہ بتائے گا اللہ, یا اس کا رسول بتائے گا کہ عبادت کب کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ذمے نہیں چھوڑا ہے کہ امت بیٹھ کر کے طے کرے کب عید کرنی ہے. ایک طبقہ بریلویوں کا انہوں نے طے کر دیا 12 ربیع الاول کو عید منانی ہے, ایک طبقہ روافض کا انہوں نے کہہ دیا عید غدیر منانی ہے. یہ دین ہے, یہ کسی کے گھر کا تماشا نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا کام کیا ہے؟ جتنی عیدیں رسول اللہ نے بتائی ہیں اتنی عیدیں مناؤ, رسول اللہ کے پیچھے چلو, رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اللہ تعالیٰ کو تمہاری بدعتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن کیا سوال کرے گا کہ جو آسمان سے عیدیں میں نے نازل کی تھی تم نے وہ عیدیں منائی کہ نہیں منائی. یا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ 4 صدی ہجری میں 5ویں صدی ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد کچھ لوگوں نے ایک عید گڑھ لی تھی, تم نے وہ عید کیوں نہیں منائی؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے گا؟ میں اس شریعت کا پابند ہوں جو شریعت آسمان سے رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے. میرا کام رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے, رسول اللہ سے آگے بڑھنا نہیں ہے. بدعتی کیا کرتا ہے؟ وہ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ سے آگے بڑھ کر کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. دین بند ہے. اللہ کے رسول کی وفات کے ساتھ اس میں چابی لگ گئی ہے, اب اس میں کچھ بھی نیا اضافہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول تو جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے رسول امت کو سمجھاتے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے.
صحابہ کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگوں کو اچھی کیوں نہ لگے۔ بھائی اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ لوگ نہیں طے کریں گے، یہ کون طے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ میں آپ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ اچھا ہے کیا برا ہے؟ ہاں بھائی میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یہ جو لوگ بدعت حسنہ کی باتیں کرتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اذان سکھائی، اذان کے کلمات ہیں آخر میں حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں محمد رسول اللہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ کوئی بری چیز ہے؟ کوئی دنیا کا آدمی ہمت کر سکتا ہے وہ بول دے کہ محمد رسول اللہ سیئہ ہے نعوذ باللہ، کوئی بری بات ہے؟ ہاں تو اگر محمد رسول اللہ کوئی بری چیز نہیں ہے تو کل سے اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی پڑھو بھائی۔ ہاں ہے کسی کے اندر ہمت کرنے کی؟ اگر بدعت حسنہ کے نام پہ ایسے دروازہ کھول دیا جائے کہ جو چاہو دین کے اندر نیا شامل کر لو، تو ایک محمد رسول اللہ بڑھاؤ، ہمت ہے کسی کو بڑھانے کی؟ اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد ایک کلمہ نہیں بڑھا سکتے ہیں، دین میں ایک پوری نئی عید کیسے ایجاد کر سکتے ہیں؟ ہاں اتنی سی بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کہ اذان میں ایک کلمہ کا اضافہ نہیں ہو سکتا ہے تو دین میں پوری کی پوری نئی عید کیسے ایجاد کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ ہم نہیں طے کریں گے، یہ رسول اللہ طے کریں گے، یہ اللہ طے کرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہاں کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یا والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور رسول اللہ پر سلامتی ہو۔ کوئی بری بات کہی تھی اس نے؟ ایک اچھا ہی کلمہ تو کہا تھا، پر ابن عمر نے فوراً کہا دیکھو میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، بات تم نے غلط نہیں کی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رسول اللہ پر سلامتی ہو بہت اچھی بات ہے، پر رسول اللہ نے خاص چھینک آنے کے موقع پر ہم کو سلام پڑھنا نہیں سکھایا۔ رسول اللہ نے جتنا سکھایا اتنا کرو، اور رسول اللہ نے سکھایا جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال، یہ سکھایا ہے رسول نے، ایسا جیسا رسول نے کیا ویسا کرو، رسول اللہ سے آگے مت بڑھو۔ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول اللہ کے پیچھے چلنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، تو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے استلام کیا جاتا ہے نا، حجر اسود کا اور رکن یمانی کا استلام کیا جاتا ہے، تو حضرت معاویہ جو ہے نا وہ چاروں ارکان کا استلام کر رہے تھے، یعنی چاروں کونوں کا استلام کر رہے تھے، جبکہ استلام صرف دو کونوں کا کیا جاتا ہے، حجر اسود کا اور رکن یمانی کا، وہ چاروں کونوں کا استلام کر رہے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو روکا کہ چاروں کونوں کا استلام مت کرو، رسول اللہ صرف حجر اسود کا اور رکن یمانی کا استلام کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا لیس شیء من البیت مہجورا، کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی تو ہر شے بابرکت ہے، اس کے کسی بھی رکن کو نہیں چھوڑنا ہے، سارے رکن کا استلام کر لو۔ استلام تو ایک تعظیم ہے اور احترام دینا ہے، تو اس کے صرف دو رکن کو کیوں چاروں رکن کو استلام کریں، کوئی چیز اس گھر کی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ حسنہ ہے۔ ہم نہیں طے کریں گے، رسول اللہ نے طے کر کے بتا دیا حسنہ کیا ہے، اور حسنہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ حسنہ ہے، اچھا وہ ہے جو رسول اللہ نے کیا۔
کوئی چیز ایسی اچھی نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ کو نہیں پتا چلی آپ کو پتا چل گئی. ہاں حضرت امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ عمرہ کا جو احرام ہے وہ میں بجائے میقات کے سیدھا مدینہ سے ہی باندھ کر کے مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ کر کے نکلوں، یہیں سے تلبیہ پکارتے ہوئے جاؤں. میقات سمجھتے ہیں نا؟ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے حاجی اور عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں اور تلبیہ پکارنا شروع کرتے ہیں، وہاں سے ان کا احرام شروع ہوتا ہے. مدینہ والوں کا جو میقات ہے وہ کیا ہے؟ ذوالحلیفہ. آپ میں سے جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، اب یار علی آج کل اس کو کہا جاتا ہے. اس آدمی نے کہا کہ وہاں ذوالحلیفہ سے میقات باندھنے کے بجائے میں یہاں مدینہ سے مسجد نبوی سے اللہ کے نبی کی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے جاتا ہوں. کتنی اچھی نیت ہے بھائی. مسجد نبوی کتنی بابرکت جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہاں پر. حضرت امام مالک نے کہا نہیں، مجھے تم پر فتنے کا خوف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے احرام باندھا، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارنا شروع کیا، وہیں سے احرام باندھو. ذوالحلیفہ سے، وہ مدینہ والوں کی میقات ذوالحلیفہ ہے. تو اس آدمی نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، یہ چند میلوں ہی کا تو فاصلہ ہے. جیسے آج کل ہمارے لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم تو نعت ہی تو پڑھ رہے ہیں، سیرت ہی تو بیان کر رہے ہیں، کھیر ہی تو کھا رہے ہیں، مٹھائیاں ہی تو تقسیم کر رہے ہیں، جھنڈے ہی تو لہرا رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے بتاؤ. اس آدمی نے بھی سوال کیا کہ غلط کیا ہے بھائی؟ احرام باندھ لے گا تو کوئی زنا تھوڑی کرے گا، چوری تھوڑی کرے گا. احرام باندھنے کے بعد کیا کرے گا؟ تلبیہ ہی پکارے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتنا پیارا، کتنے پیارے کلمات ہیں. تو چند میل پہلے ہی اگر احرام باندھ لوں میں اور اتنا پیارا پیارا توحید کا کلمہ پکاروں، تو اس میں حج کی بات کیا ہے؟ پرابلم کیوں ہے اس میں؟ غلط کیا ہے؟ آپ اس کو فتنہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جیسے آج کی بدعتی سوال کرتے، اس زمانے میں اس بندے نے بھی سوال کیا، اور امام مالک نے جو جواب دیا نا، وہ ہر بدعتی کو وہ جواب سکھاتا ہے. امام مالک نے کیا فرمایا؟ وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہوگا کہ تمہارا یہ خیال ہے ایک چیز کی فضیلت تم کو پتا چل گئی جو رسول اللہ کو نہیں پتا تھی. اگر مسجد نبوی سے احرام باندھنا کوئی ثواب کا کام تھا، اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے تو میقات سے احرام باندھا اور آج تم کو پتا چل گیا؟ ہر بدعتی کو امام مالک کا یہ جواب دینا چاہیے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا ثواب کا کام تھا، رسول اللہ کو نہیں پتا چلا، تم کو پتا چل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کو کنڈے کب بنائے جاتے ہیں؟ معراج کی رات نہیں بناتے کنڈے، ہاں نہیں، معراج کی رات میں خصوصی شب معراج منائی جاتی ہے. ہاں شب معراج منانا اگر یہ ثواب کا کام تھا، اللہ کے رسول کو نہیں پتا چلا، تم کو پتا چل گیا. رجب کے کنڈے بنانا ثواب کا کام تھا، رسول اللہ کو نہیں پتا چلا، تم کو پتا چل گیا. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو. نجات اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے میں، رسول اللہ سے آگے بڑھنے میں نجات نہیں ہے. حضرت سعید ابن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھا، پھر نماز پڑھے جا رہے، نماز پڑھے جا رہے، نماز پڑھے جا رہے. تو حضرت سعید ابن مسیب نے ہاتھ پکڑ کر کے بٹھا دیا اس کو کہ بیٹھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت پڑھی ہے. تو اس نے کہا ایعذبنی علی الصلاۃ ایعذبن اللہ علی الصلاۃ، کہ سعید ابن مسیب کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے عذاب دے گا؟ تو حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا نہیں، اللہ تم کو نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، وَلَٰكِن يُعَذِّبُكَ عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَّةِ، اللہ تم کو عذاب دے گا کیونکہ تم نے رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی ہے.
اور سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. تم نے سنت کی مخالفت کی ہے. جتنا اللہ کے رسول نے کیا اتنا کرنا سنت ہے, نہ اس سے پیچھے جانا ہے نہ اس سے آگے بڑھنا ہے. رسول اللہ نے جتنے عیدی منائی اتنا عید منانا سنت ہے. جتنی راتوں میں اللہ کے رسول نے خصوصی طور پہ جاگنے کا اہتمام کیا اتنی راتوں میں خصوصی طور پہ جاگنا سنت ہے. سنت نجات ہے. سنت جنت کے دروازے کی کنجی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اگر تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سچی محبت ہے تو کیا کرو, فاتبعونی, میرے پیچھے آؤ, مجھے فالو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت جانا ہے تو رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے, رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو آپ سے رسول اللہ کے موافق چاہیے. رسول کی سنت کے مطابق کم بھی ہو تو اللہ کے یہاں بہت ہے, اور رسول اللہ کی سنت کے خلاف زیادہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت نہیں دیکھتا اگر رسول اللہ کی مخالفت ہو تو, کتنی اچھی نیت سے کریں, لیکن اگر رسول اللہ کے خلاف کیا ہے تو آپ کی نیت کا کوئی اللہ کے اعتبار نہیں ہے. نیت صحیح ہونا درست ہے, لیکن کب, جب عمل رسول کی سنت کے مطابق ہو. آپ زیادہ لے آئے, بہت اچھا کر لیں, لیکن اگر رسول اللہ کے موافق نہیں ہے تو وہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ کے اچھا نہیں. ہاں, سنت جو ہے وہ جنت کے تالے کی چابی ہے. سنت کی اتباع جنت کے تالے کی چابی ہے. جنت جانا ہے تو رسول اللہ کی سنت کے پیچھے چلنا پڑے گا. جیسے آپ کے دادا کوئی پرانا سا تالا چھوڑ کر کے گئے ہوں, ہاں, اور پیٹی میں خزانہ بند ہو اور لوہے کا تالا لگا ہے اور اس لوہے کی ایک چابی ہے. آپ سوچیں میں لوہے نہیں, میں کسی دوسرے کی سونے کی چابی سے آ کر کے وہ تالا کھولوں گا. سونے کی چابی لے آئیں, کھلے گا تالا؟ ہاں, سونے کی چابی سے بھی وہ تالا جو لوہے کی چابی دادا جی کی پرانی ہے, زنگ لگی ہوئی, اسی سے کھلے گا. وہ سونے کی چابی بھی لگا دو تو تالا نہیں کھلے گا. یہی سنت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا زیادہ کر لیا, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ کے موافق کیا ہے کہ نہیں کیا. ہاں بھائی, وہ پرانے زمانے میں فون کرتے تھے, ہم تو کوائن ڈالتے تھے نا 1 روپے کا فون بوتھ میں. ہاں, فون بوتھ میں کوائن ڈالتے تھے 1 روپے کا, پھر بات کرتے تھے. کوئی آدمی سوچے میں 1 روپے کا کوائن نہیں, میں 100 روپے کی نوٹ ڈال دیتا ہوں, لگے گا فون؟ ہاں, 100 روپے کی نوٹ ڈال دیتا ہوں اور کال لگاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو 100 کی نوٹ نہیں, رسول اللہ کا بتایا ہوا 1 روپیہ چاہیے. رسول اللہ جیسے 1 روپیہ جس پر حکومت کی مہر لگی اس کی ویلیو ہے نا, اور 1000 کی نوٹ جس پہ حکومت کی مہر نہ لگی اس کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں. یہی معاملہ سنت اور بدعت کا ہے. بدعت کتنی بھی بڑی ہو, لیکن کیونکہ اس پر رسول اللہ کی مہر نہیں لگی تو اللہ تعالیٰ کے اس کی کوئی ویلیو نہیں. سنت چھوٹی سی بھی ہو, 1 روپے کی کوائن کے برابر بھی ہو, لیکن کیونکہ حکومت کی مہر لگی ہے تو اس کی ویلیو ہے. ہاں, ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا کہ بہت کمزور ہو گئے, تو پوچھا تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے, کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول, میں نے آپ سے ایک حدیث سنی تھی کچھ دنوں پہلے کہ جو آدمی 1 دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو جہنم سے اتنے سالوں کے لیے دور کر دیا جاتا ہے. تو میں نے سنا جب یہ حدیث آپ سے, تو میں نے سوچا اچھا 1 دن کا روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے تو کیوں نہ میں روز روزہ رکھوں. تو جب سے آپ سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں روز روزہ رکھتا ہوں. پورے سال روزہ رکھا ہے میں نے. ہاں, پورے سال روزہ رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہ اللہ کے نبی خوش ہوئے. اللہ کے نبی نے ان کو بہت شاباشی دی, یہ بہت اچھا کیا, پورے سال سے روزہ رکھ رہے ہو. بھائی صحابی ہیں, روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں, اچھی نیت سے رکھ رہے ہیں, نہ نیت میں کوئی کمی ہے نہ عمل خراب ہے. روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں, پورا سال رکھا ہے.
اللہ کے رسول خوش نہیں ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا لا صام من صام الدہر, جو پورا سال روزہ رکھے گا اللہ کے یہاں اس کا ایک روزہ بھی قبول نہیں, سارے روزے ریجیکٹ. پورا سال روزہ رکھا لیکن اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کا سوائے رمضان کے پورا روزہ نہیں رکھتے تھے. پورے سال روزہ رکھا, ثواب کتنا ملا؟ 0. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے سنت کے موافق نہیں تھا. یہ ایک طرف رکھیں گے. دوسری طرف اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ جو آدمی رمضان کے پورے روزے رکھے 29-30 اور اس کے بعد شوال کے کتنے روزے رکھے؟ 6 روزے. ہاں زیادہ سے زیادہ کتنے ہو گئے؟ 36. 35-36 روزہ رکھ لے, ثواب کتنا ملے گا اس کو؟ ایک سال کا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. سنت کے مطابق 36 روزے رکھے, ثواب کتنا ملا؟ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملا. سنت کے خلاف پورا سال روزہ رکھا, ثواب کتنا ملا؟ یہ سنت کی برکت ہے. سنت آپ کے عمل کا ثواب بناتی ہے, بڑھاتی ہے. بدعتیں کتنی بھی بڑی ہو اسکیل میں, اللہ تعالیٰ کے یہاں بدعت کا کوئی ثواب نہیں ہے سوائے گناہ. اس لیے اللہ کے بندو, اللہ کی عبادت ویسی کرنی ہے جیسی رسول اللہ نے کی. اہل حدیث کو الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ بدعتوں کے زمانے میں یہ سنت کا عالم لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں. جب دنیا بدعت کے پیچھے بھاگ رہی ہے, ہاں لوگ یا تو بدعت کر رہے ہیں یا تو بدعت کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کھل کر کے نہیں تو دب کر کے سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں میں جماعت اسلامی والوں کو دیکھتا ہوں ڈائریکٹ جلوس نہیں نکالیں گے, بلکہ ڈونیشن کیمپ لگا دیں گے عید میلاد کے لیے. ہاں کوئی نہ کوئی طریقہ ان کو چاہیے بدعت کو سپورٹ کرنے کے لیے. واہی جماعت اہل حدیث جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن اس کے ذمے کیا ہے کہ جب امت میں بدعتیں عام ہو خالص دین لوگوں تک کے پہنچاؤ. آپ کی ذمہ داری سمجھیے کتنی بڑی ہے. خالص دین اللہ تعالیٰ کا کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت آپ کو دی ہے. بدعتوں سے پاک, ملاوٹوں سے پاک, اوریجنل دین اللہ تعالیٰ کا وہ اہل حدیث کے پاس ہے. الحمدللہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ. اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ لوگوں کو بتاؤ اوریجنل دین کیا ہے. بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹی دین, فیک چیزیں دین کے اندر داخل کر دی گئی ہے نا. بھائی اوریجنل دین میں 2 ہی ہے. اوریجنل عیدیں دین کے اندر 2 ہی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. باقی جتنی بھی عیدیں, چاہے وہ روافظ کی عید غدیر ہو یا عید میلاد ہو, یا ابھی تو میں ممبئی میں دیکھ رہا ہوں کچھ سالوں سے ایک 5ویں عید منائی جا رہی ہے, کیا نام ہے اس کا؟ عید غوثیہ. آپ کے یہاں شاید نہ آئی ہو. ہاں ربیع الثانی میں منائی جا رہی ہے عید غوثیہ. یعنی جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے, مولویوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے, عیدیں نئی ایجاد ہوتی جا رہی. ہاں جتنا مولوی صاحب کا پیٹ بڑھے گا امت میں اتنی عیدیں ایجاد ہوتی چلی جائیں گی. نہیں فیک عید. اس لیے بھائی دیکھنے والا سمجھ میں آتا ہے, دونوں عیدوں کو دیکھو نا, سمجھ میں آتا ہے کون سی عید اوریجنل ہے, کون سی عید نقلی ہے. اصلی نقلی عید تو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے. اصلی عید میں تکبیرات بلند ہوتی ہیں الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. نقلی عید میں ڈی جے بجتے ہیں. ہاں اصلی عید میں عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں لوگ, نقلی عید میں سڑکوں پہ جمع ہو رہے ہیں. ہاں اصلی عید میں نماز پڑھی جاتی ہے, نقلی عید میں کیک کاٹا جا رہا ہے, عورت مرد مل کر کے سڑکوں پہ ڈانس کر رہے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں آپ کے علاقے میں الحمدللہ غنیمت ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو. ممبئی میں جو حالت ہے عید میلاد کے موقع پر, آپ سڑکوں کے باہر نکل جائیں آپ کا ٹینشن آ جائے گا آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے لوگوں نے, مسخ کر دیا ہے. سلف کے زمانے کا کوئی آدمی پیدا ہو جائے نا, ان لوگوں کو دیکھ کر کے پہچان نہیں پائے گا کہ یہی وہ دین ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا اور جو رسول اللہ نے امت کو بتایا تھا. اس کا چہرہ ہی بدل دیا ہے بالکل, اس میں اپنی ملاوٹیں کر کے اس کو بالکل گدلا کر دیا ہے. اس دین کو ملاوٹوں سے بچانے کی ذمہ داری اہل حدیث کی ہے. آپ کا کام بہت بڑا ہے, آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. اپنے کام کو, اپنی ذمہ داری کی عظمت کو سمجھیے اور اس کے لیے محنت کیجیے. آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
یہ اللہ کے دین کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دین کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آپ کا کام ہے کہ اس دین کو باطل پرستوں کے حملوں سے بچائیں، بدعتیوں کی ملاوٹ سے اس دین کی حفاظت کرنا یہ اہل حدیث کا مشن ہے، یہ اہل حدیث کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا بس تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ بھی نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔